اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ گمان کرتے ہیں کہ ہر گرج ان کے خلاف ہی ہے، یہی حقیقی دشمن ہے، پس آپ ان سے ہوشیار رہیے۔ ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ، کیسے سرگرداں پھرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو انکار سے اپنے سروں کو گھماتے ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ حاضری سے رک رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ یکساں ہے ان کے لیے کہ آپ طلب مغفرت کرے ان کے لیے یا طلب مغفرت نہ کرے ان کے لیے۔ لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا۔ ان کی بزدلی کا بیان ہو رہا ہے۔ مدینے کے کسی سمت میں کوئی آواز کسی وجہ سے بلند ہو، ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی اسلام دشمنی کسی وجہ سے بے نقاب ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیغ کرنے کا حکم صادر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرماتے ہیں کہ یہ منافق اسلام کے اور آپ کے حقیقی دشمن ہیں، ان سے محتاط رہیے۔ گویا دشمن سے محتاط اور ہوشیار رہنا قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ ایسی سادگی اور بھولے پن کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا دشمن کے دام فریب میں پھنستا رہے۔ یہ بدوعائی فقرہ ہے جس میں ان کی مذمت بھی ہے اور زجر و توبیخ بھی۔ منافقوں کی ایک اور علامت بتائی جا رہی ہے۔ حالات نے ان کے نفاق کا پردہ جب چاک کر دیا اور لوگوں کو ان کے قبض باطن پر آگاہی ہو گئی تو ان کے دوستوں نے انہیں کہا کہ تم ساری عمر کفر کرتے رہے، نفاق کا نقاب اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلاتے رہے، اسلام کو نقصان پہنچانے میں تم نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اب تو تمہاری انفاق ظاہر ہو گیا ہے، چلو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جا کر معافی مانگو، حضور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہاری عاقبت سنوار جائے گی۔ قسمت اچھی ہوتی، بخت بیدار ہوتا تو رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، نبی رؤوف الرحیم ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرما دیتا اور ان کے گھنونے ماضی پر قلم عفو پھیر دیتا۔ ان ازلی بدبختوں نے جب اپنے دوستوں کا یہ مشورہ سنا تو بڑے غرور اور گھمنڈ سے سروں کو گھمانا شروع کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے گناہوں کی امرزش کے لیے ان کے پاس تو کسی قیمت پر نہیں جائیں گے۔ علامہ خریدبی نے ایک بڑی بصیرت اور افروز بات لکھی ہے۔ عبداللہ بن ابے کو جب اس کے قبیلے والوں نے سمجھایا کہ اب بھی حاضر خدمت ہو کر معافی مانگ لو، حضور تیری بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے، تیری شقاوت سعادت سے بدل جائے گی، تو اس نے ازراہ قبر نخود نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا یعنی تم نے مجھے ایمان لانے کا حکم دیا تو میں ایمان لے آیا، تم نے مجھے اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو میں نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی، اب ایک ہی بات باقی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں، یہ میں نہیں کروں گا۔ اس روایت میں آپ غور کریں منافق کا ذہن کس طرح غلط راہ پر چلتا ہے، اس کی سوچ میں کس قدر
بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بارگاہ نبوت میں حاضری اور اللہ تعالیٰ کے محبوب سے اپنی مغفرت کی دعا کرانے میں اس کی صریح شرک نظر آنے لگتا ہے۔ وہ اپنے اعمال، نماز، زکوٰۃ وغیرہ پر ہی نازا رہتا ہے اور یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے در کرم پر حاضر ہو کر اس کی رحمتوں سے اپنے دامن کو لبریز کرے۔ اس زمانے میں بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہیں بارگاہ رسالت میں حاضری شرک اور بدعت معلوم ہوتی ہے، خود بھی اس سعادت سے بہرہور نہیں ہوتے اور لوگوں کو بھی محروم رکھنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں اور اس کو اپنے موحد ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں۔ وہ ذرا اس آیت میں اور اس روایت میں تو غور کرے، کہیں ان کا رویہ منافقین کے رویے سے مشابہت تو نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حجابوں سے بچائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور حضور کی دعا کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں دونوں جہانوں کی سعادتوں سے بہرہور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ یہ منافق جن کی زبان پر تو اسلام کا دعویٰ ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن نہیں، جو قدم قدم پر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور آپ کے دین کو ناکام کرنے کے لیے سازشوں کے جال بنتے رہتے ہیں اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے سے روکتے ہیں اور پڑلے درجے کے فاسق ہیں، اور ایسے فساق کے لیے آپ بھی اگر مغفرت کی دعا مانگیں گے تو ہم انہیں نہیں بخشیں گے۔ جو تیرے دربار میں حاضر ہونے سے انکار کرے وہ بخشا جائے، یہ میرے قانون کے خلاف ہے۔ میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہدایت کی نعمت نہیں بخشا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت کا تقاضا یہی تھا کہ کوئی بھی گمراہی نہ رہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ اسی لیے حضور اپنی جان کے دشمنوں اور خون کے پیاسوں کے لیے بھی دعا فرمایا کرتے تھے، الہی میری قوم کو ہدایت دے، وہ نادان ہے۔ حضور پر سچے دل سے ایمان لانے والے جب اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسط ادب و نیاز حاضر ہوتے ہیں اور اپنے عمر بھر کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خوش میں آ جاتی ہے اور انہیں یہ مسردہ جنفرہ سنایا جاتا ہے، یعنی اے ساری عمر اپنی جانوں پر ظلم توڑنے والوں، تم میرے محبوب کے در کرم پر حاضر ہو گئے ہو اور اس نے تمہاری مغفرت کے لیے درخواست کی ہے۔ سن لو اللہ تعالیٰ کو تم توبہ قبول کرنے والا ہے اور بے حد رحمت کرنے والا پاؤ گے۔ الہی ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ کر جو تیرے پیارے رسول کی بارگاہ میں طلب استغفار کے لیے حاضر نہیں ہوتے بلکہ اس کو کفر و شرک کہنے پر مصر ہے۔ الہ العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر جن کے دل نور ایمان سے منور ہے، جو تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کو اپنے لیے باعث ہزار سعادت یقین کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔